اچھا، انفیتھفل اسپاؤس جو ہے یہ آپ کا ایک انوانٹیڈ ایکسپوجر ہے جس کی وجہ سے آپ بہت برا محسوس کرتے ہیں اور یہ آپ کی شیم بڑھاتا ہے، کیونکہ obviously اس میں آپ کو کئی دفعہ ایسے فیکٹرز بھی سننے کو ملتے ہیں. پہلے تو آپ کسی کو بتاتے نہیں، آپ کو خود ہی فیل ہوتا رہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ورتھ اٹ، اسی لیے میرا ہسبینڈ یا میری وائف جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف جا رہی ہے یا جا رہا ہے. کسی کو پتا بھی چلتا ہے تو اکثر لوگ اسپیشلی وائفز کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تم تیار نہیں ہوتی، تم ہسبینڈ کا خیال نہیں رکھتی، تم اس کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی نہیں کرتی. اسی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، بزنس لاس ہو جائے اس میں بھی لوگ نہیں پسند کرتے اس کے بارے میں بات کرنا، کسی کو بتانا. اور اس میں پھر شیم وکیبلری کیا ہوتی ہے؟ مسٹیکس وی فرگیٹ اور ریپیٹڈلی ریلیو دا پین. تو اس میں امبیرسڈ یہ ایک لینگویج ہوتی ہے، وکیبلری ہوتی ہے. اس کے علاوہ فلش، اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے بارے میں ایسی بات کرنا کہ آئی واز اے لافنگ اسٹاک، یا میں نے نہیں اپنے آپ کو مطلب ایسا بنانا کہ لوگ میرے اوپر ہنسیں، یا اپنے آپ کو خود اسٹوپڈ کہنا شروع کر دینا. تو دیز آر ناٹ لائک اپروپریٹ تھنگ. ہم لاسٹ اور فورتھ پیراڈائم کی بات کریں گے اس میں شیم میں. دس از ڈس اپوائنٹڈ ایکسپیکٹیشن، ایکسپوجر آف مس پلیسڈ کانفیڈینس، کہ آپ نے کچھ ایکسپیکٹیشن سیٹ کی، اپنے آپ سے سیٹ کی، اپنے لیے سیٹ کی، اور ریئلسٹک قسم کے طریقے سے اس کو نہیں سیٹ کیا. جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا پھنے خانی کی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ سوچا کہ میں تو یہ کروں گی اور میں تو ایسے کروں گی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یو فال شارٹ آف اون ایکسپیکٹیشن. آپ نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا لیکن اب آپ کے ایکشنز اس کو میچ نہیں کر پائے. بہت کامن اگزامپل دوں گی. آپ کو سمجھے 30 kg لوز کرنا ہے تو آپ نے کہا کہ میں 2 مہینے کیٹو ڈائٹ کروں گی اور دیکھنا 30 kg میرا کم ہو جائے گا. آپ سے وہ کام ہی نہیں کیا جا رہا اور پھر اس کی وجہ سے آپ کی شیم بڑھتی جاتی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. سو سیٹنگ گولز اوپن ڈور فار پوٹینشیل شیم. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی گول سیٹنگ کریں ہی نہ اپنی لائف میں، لیکن وہ جو گول سیٹنگ ہم نے کرنی ہوگی اس کو ہم نے بہت ریئلسٹک طریقے سے لے کر چلنا ہوگا. جیسے نیو ایئر ریزولوشن لوگ بناتے ہیں، اس میں کوئی کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو کوئٹ اسموکنگ، کوئی کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو لوز ویٹ، کوئی کہتا ہے میں نے جم جانا شروع کر دینا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پڑھائی شروع کر دینی ہے، کوئی کہتا ہے اچھا میں نے اپنے غصے کو ٹھیک کرنا شروع کر دینا ہے. لیکن اس کے جب آپ اس کو فلفل نہیں کر پاتے، آپ نے اتنا انریلسٹک گول رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹے اسٹیپس نہیں بنائے ہوتے، اٹ برنگز ان گلٹ اینڈ سیلف لوتھنگ. بہت زیادہ آپ کو یہ فیلنگ آنی شروع ہوتی ہے. اور ایمولیٹنگ رول ماڈلز، یہ بھی آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی رول ماڈل دیکھا اور آپ نے کہا کہ بس میں نے ایسا بننا ہے. تو اگر آپ نے جو دین ہے اس کو سمجھنا نہیں ہے، اپنے لیے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا، اور اس دین کو لوگوں تک خیر خائی کو پہنچانے کی فکر نہیں کرنی ایز اے رسپانسبلٹی، لیکن صرف یہ سوچنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے پبلک اسپیکر، تو دین یو آر اوپننگ ڈور فار دس کہ ایسی ایکسپیکٹیشن جو شاید پوری نہ ہو. جیسے آپ کو ایسے اسپیکر مل جاتے ہیں آج کل جنہوں نے آج تک کبھی بچوں کو نہیں پڑھایا اور وہ پیرنٹنگ پہ لیکچر دے رہے ہیں یا اسکول ٹیچنگ کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو مطلب جو چیز آپ نے خود ایکسپیرینس نہیں کی اور آپ نے اس کے اوپر ورک نہیں کیا، وہ آپ کیسے اس کے اوپر جو ہے اتنا بڑی بات کر سکتے ہیں. تو ایسے رول ماڈلز کو یا کبھی کبھی ریئلسٹک رول ماڈلز کو دیکھ کے جب ہم کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم صحیح سٹیپس نہیں اختیار کرتے، تو اس سے بھی پھر آپ دیکھیں شیم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ایک واقعہ ہمیں سیرت میں ملتا ہے. یہ نوجوان جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان کی طرف آئے اور ان سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی اس کے طریقے پوچھے. اور پھر انہوں نے جب ساری بات سنی تو انہوں نے کیا کہا، جیسے اس نے کہا ون آف دم سیڈ آئی ول آفر دا پریئرز تھرو آؤٹ دا نائٹ فار ایور. The other said, I will fast throughout the year and will never break my fast. And the third one said, I will keep away from women and will not marry forever. تو انہوں نے بڑے بڑے پلان بنائے. ایک نے کہا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں سارا وقت نمازیں پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں پورا سال روزے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی، سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور کیا کہا، Are you the same people who said so and so؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا by Allah, I am more submissive to Allah and more afraid of Him than you, yet I fast and break my fast. I do sleep and also marry women. So he who does not follow my tradition in religion is not from me. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. ہمارے دین میں تو جو پرنسپلز اور جو طریقے ہمیں سکھائے گئے وہ آٹومیٹیکلی ہماری ان چیزوں کی جو ہے وہ شیم ہیلنگ ساتھ کرتا چلے جاتی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں جیسے سورہ الانبیاء میں یہ آیت آتی ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے تمہارے لیے کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ آپ دیکھیں نا، جس چیز میں ہمارا ذکر ہم کتنے خوش ہو کے پڑھتے ہیں نا، ایک کارڈ، ایک کتاب. اچھا، شادی کا کارڈ گھر کا کوئی پرنٹ ہو کے آیا اور اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، ایون آپ کو کوئی ویسے کوئی ٹیگ کر دیتا ہے، کہیں آپ کا نام لے کے پوسٹ کر دیتا ہے، آپ دیکھیں کتنا ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اگر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم سپورٹس مین اسپرٹ کے نام پہ لوگوں کو بلڈوز کرتے جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم ہر چیز کو سپورٹس مین اسپرٹ کا نام دے کر اپنے ارد گرد لوگوں کو بلڈوز نہیں کر سکتے. آج کل آپ سوچیں کتنا بےہودہ مذاق ہوتا ہے، کس کس طرح سے لوگوں کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کمال ہے تمہیں سپورٹس مین اسپرٹ نہیں ہے نا. یعنی ہمارا دین یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ ڈسریسپیکٹفل ہونا شروع ہو جائیں. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کی شیم وکیبلری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، a wish for joyful connection that goes unmet. تو یہ فیل کرتے ہیں لیٹ ڈاؤن، اسی طرح یہ فیل کرتے ہیں فرسٹریٹڈ، یہ فیل کرتے ہیں لائک اے لوزر، یہ فیل کرتے ہیں ان ایڈیکویٹ، اور اسی طرح ان کی یہ وکیبلری چلتی ہے. چلے جی، اب ہم نے جب یہ ساری کیٹیگریز جو ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا، 4 کیٹیگریز کو میں نے آپ کو دکھایا تھا، تو اس وقت ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ آپ نے 4 پیراڈائمز ہیں، آپ نے ریکال کرنا ہے when you felt any of these shame paradigm. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے بارے میں بہت آنےسٹ ہو کے اپنے آپ سے سوال پوچھیں. Think about times in your life when you have felt unrequited love. شیم آپ کو اس میں فیل ہوئی ہے کہ آپ کی اس محبت کو کسی نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا، جس میں آپ کو ہرٹ یا ریجیکشن کی فیلنگ آئی ہے، یا ان لویبل ہونے کی، یا ان وردی ہونے کی آئی ہے، یا یو فیلٹ اگلی اباؤٹ یور سیلف، یا آپ کو کوئی ہیوملیشن فیل ہوئی ہے، یا آپ نے انوانٹیڈ فیل کیا ہے، اگنورڈ جو ہے آپ نے فیل کیا ہے. کوئی ہے ایسی سچویشن؟ سیکنڈ جو پیراڈائم تھا کیا تھا؟ ایکسکلوژن کا تھا. یو ڈونٹ فیل لائک آپ کسی گروپ کا حصہ ہیں. شیم ایز ایکسکلوژن، آؤٹ سائڈر اور لونر آپ نے فیل کیا ہو، لونلی اور مس انڈرسٹوڈ آپ نے فیل کیا ہو، یو ڈونٹ بلونگ یہ آپ نے فیل کیا ہو، یو فیلٹ لائک ان پاپولر، ان ویلکم، لیفٹ آؤٹ، شنڈ اور ایکسکلوڈیڈ، ویئرڈ اور اسٹرینج، پیپل ور اوائڈنگ یو، اوور لکڈ اور انویزیبل. چلیں اس کے بعد ہم تھرڈ پیراڈائم بھی دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ پیراڈائم کیا ہے؟ شیم ایز انوانٹیڈ ایکسپوجر. جیسے امبیرس ہوئے ہیں کسی چیز پہ، آپ شائع فیل کیا، ولنریبل یا ایکسپوزڈ فیل کیا ہے، فولش ریڈیکولس فیل کیا ہے، ایز اف یو ور لافنگ اسٹاک، آکورڈ فیل کیا آپ نے. شیم ایز ڈس اپوائنٹڈ ایکسپیکٹیشن، فیل لیٹ ڈاؤن، سیڈ اور ڈس اپوائنٹڈ، ڈیفیٹڈ اور ڈسکریجڈ، frustrated at your own self, ineffective, inadequate, incompetent. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم نے اپنے آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہے، خود سے ہی ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور اس گول کو ہم اچیو نہیں کر پاتے. فیلئر اور لوزر، ویک اینڈ انڈسپلنڈ. ایک چیز جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے سیلف کریٹیسزم. اپنے پیراڈائمز کو انڈرسٹینڈ کریں، یہ جو ہم نے 4 پیراڈائمز پہ بات کی ہے، اور ان پیراڈائمز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ اب آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کرٹیسائز نہیں کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اپنے پیراڈائمز کو کہ اچھا اس وجہ سے مجھے فیل ہوا. اس کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہوگا؟ یو ہیو ٹو اوائڈ پرفیکشن. تو یہ جتنے ایکسپیرینسز ہیں یہ یونیورسل ایکسپیرینس ہے. ہم میں سے ہر ایک نے محسوس کیا ہے کہ ہاں ہم میں یہ ساری فیلنگز آئی ہوئی ہیں، کبھی ابھی بھی آ جاتی ہیں، کبھی کسی اسپیسیفک سچویشن میں آتی ہیں، کبھی بچپن میں تھی، جوانی میں تھی، ہمارے بچے بھی اسی طرح سے محسوس کریں. فیلنگ شیم ڈزنٹ مین یو آر ڈیفیکٹو، یہ بات یاد رکھنی ہے. یہ ایک ہمارا ایموشن ہے، اس کو ہم نے بس صرف ہیلدی کرنا ہے، ہیلدی ڈومین میں جو ہے وہ لے کر جانا ہے. اٹ مینس یو آر ہیومن، آپ انسان ہیں. انسان ہیں تو وہ آپ کے اندر یہ شرم و حیا رکھی ہوئی ہے نا. ریوزٹ سیم ایکسپیرینس فار ادرس. اب آپ کیا کریں؟ اب آپ نے اپنے لیے دیکھا، اب آپ دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ دوسرے کیسے محسوس کریں، اور اگر آپ کو ان میں سے کسی سے بات کرنی پڑے گی تو آپ کیسے بات کریں گی؟ کیا آپ ان سے وہی بات کریں گی جو آپ اپنے آپ سے کریں گی؟ مثلا اف یو آر فیلنگ ان لوڈ تو آپ اپنے لیے کیا کریں گی؟
آپ اپنے آپ کو اتنا شیم میں لے جائیں گی, کوئی مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا, اپنے دکھ اور بچپن سے ایسا. لیکن اگر کوئی اور آپ کو بتاتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا, تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ ہاں تم ہو ہی بری, ہائی تم سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا. ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس کو وہ پازیٹیو اپروچ دکھائیں گے, نہیں دیکھو آئی کیئر اباؤٹ یو اینڈ سو کیئر اباؤٹ یو, اور وہ آپ کا کرتے ہیں, اور یہ ہم ان کو تسلی دیں گے. تو ہم اپنے لیے کیوں اتنی پین اور مزری کریٹ کرتے ہیں؟ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو میں مطلب اپنے لیے وہ چھپاؤں, اور کوئی اور اگر مجھے بتایا تو میں اس کو حوصلہ دوں, میں کو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور میں اس کو بہت سپورٹ دوں. میں اپنے آپ کو سپورٹ نہیں دے رہی, اپنے آپ کو میں شیم میں لے کے جا رہی ہوں. مور پیپل یو ریکال, لیس شیم یو فیل. کوئکلی تھوڑی سی بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو کے اندر یہ جو ہے کیسے ان کو ہیلپ کریں کہ ان کے یہ ہیلدی پیراڈائمز جو ہیں وہ بننا شروع ہوں. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو وہ بچے جن کی پور سیلف امیج ہے, اسپیشلی جب یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی پور سیلف امیج ہوتی ہے. سو جب بچہ رات کو سونے لگے, so what you can do is while you're putting your kid to the bed at night, you can put your hand on her and repeat things that will help her or him about the self image. چھوٹے چھوٹے میسجز ہوتے ہیں. آئی ایم سو ہیپی اینڈ گریٹفل ناؤ دیٹ ایوری ون لائکس می. آئی ایم سو ہیپی اینڈ گریٹفل ناؤ دیٹ آئی ایم گڈ ایٹ ایوری تھنگ آئی ڈو. آئی ایم سو ہیپی اینڈ گریٹفل ناؤ دیٹ آئی ایم اسمارٹ. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بچوں کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں. یہ ہیں جیسے انڈر 7 ایئرس کے بچے, بچوں سے بھی یہ چیزیں ریپیٹ کروائیں. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹا مینس لائک 6-7, تب وہ کریں گے. اس کے بعد آپ کی جاب ہوتی ہے, اگر آپ کے پیرنٹس نہیں کر سکے تو آپ ان کو وہ ٹیسٹ دیں محبت کا جو انہوں نے شاید سیکھی نہیں اور وہ آگے پاس نہیں کر سکے. سو یہ بہت افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ کیا کرتا ہے, جب آپ سو رہے ہیں تو اس وقت آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ بہت ریلیکس پوسچر میں ہو جاتا ہے, وہاں پہ اسٹیبل ہوتا ہے ٹو ریسیو آل دا میسجز. اسی طرح وہ بچے جو کسی کو ہٹ کر رہے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ شیم, کیونکہ وہ ایکسکلوڈ ہوتے جائیں گے, ان کی شیم جو ہے وہ بڑھے گی. سو اف اے چائلڈ ہیز اے بہیویئر پرابلم, ڈونٹ ریئیکٹ ٹو وٹ دے ڈو بٹ ریسپونڈ ٹو اٹ, بیکاز وین وی ریئیکٹ ٹو سچویشنز وی لوز کنٹرول. جب بچے آپس میں ہٹ کریں, لڑائی کریں, تو آپ کیا کرتے ہیں, جس کو ہٹ کیا گیا پہلے اس کو اٹینڈ کریں, اس کو ایک اچھی فیلنگ دیں, پھر اس کے بعد جو دوسرا بچہ ہے اس کی طرف آئیں, اس کی آنکھوں میں دیکھیں, اور ایمپتھائز کر کے آپ نے اس سے بات کرنی ہے. ٹاک اباؤٹ دا بہیویئر دیٹ یو وانٹ یور چائلڈ ٹو ایگزبٹ. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آپ دیکھیں ان کے پیراڈائمز میں صحیح میسجز جو ہے وہ جاتا ہے. ہاؤ کین یو ڈو دس فار 14 to 15 year old؟ جی 14 to 15 year old کو آپ پیراڈائمز کی سینس دیں کہ ڈفرینٹ پیراڈائمز ہوتے ہیں ہمارے. پھر ان کو شیم کی سینس دیں, ان کو یہ بتائیں کہ شیم کیسی ہوتی ہے. پھر ان کو ایکنالوجنگ سینٹینس دیں. اچھا, ان کو ٹچ دیں, فزیکل ٹچ دیں, ان کا ہاتھ پکڑ کے بات کریں, ان کو ہگ کریں, اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں بھی کیا پھر بھی آتے جاتے کریں. بچے اس وقت آپ کو کہیں گے کہ وی ڈونٹ وانٹ دس, آپ ہمیں اتنا ٹچ نہ کیا کریں, لیکن آپ کریں, کیونکہ جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں آکسیٹوسن ہارمون ریلیز ہوتا ہے, وچ از اے لو ہارمون. وہ میسج ہی ان کو یہ دیتا ہے. پھر وہ بچے جو ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, وہ دے فیل نیگلیکٹڈ, ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کی پرابلمس ڈسکس کریں. ہم کئی دفعہ نا جب ان کو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, چھوڑو, اتنا بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے, ایسی بات نہیں کریں. ان کو ایکچولی ان سے کہیں کہ دس از اے پرابلم, لیٹس ٹرائی ٹو لک فار دا سولوشن. گوگل کریں, وہ بکس لے کر آئیں, ان کو بتائیں اس کے لیے کوپنگ میکینزم کون سا ہے, ان سے ڈسکس کریں, سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈیسائڈ ایگزیکٹلی وٹ ول ورک فار بوتھ آف یو. اسی طرح کی جملے جیسے آئی وانٹ یو ٹو بی ہیپی اینڈ آئی وانٹ ٹو ہیو گریٹ ریلیشن شپ وتھ یو اینڈ آئی ایم بیٹنگ یو فیل دا سیم وے, سو لیٹس ورک اٹ آؤٹ ٹوگیدر. بچہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک آن دس ریلیشن شپ اور گیو می اے بریک, اور دس آئی کو نو ان دس ریلیشن شپ آئی ایم نیور ریڈی ٹو گیو اے بریک, آئی ایم ریڈی ٹو لائک انویسٹ ایز مچ ایز آئی کین. لسن ٹو یور چائلڈ رسپانسز اور ان سے ڈسکس کریں. آپ کو پتہ ہے بچے جو اسپیشلی ٹین ایج میں ہوتے ہیں وہ آپ کو کئی دفعہ بڑے ریبیلیس قسم کے جواب دیتے ہیں, بڑے ہرٹفل جواب دیتے ہیں. اس کو دل کو نہیں لینا چاہیے, اپنے آپ کو بتانا چاہیے ان کے ہارمونز ہیں جو ان سے یہ جملے بلوا رہے ہیں. پھر چائلڈ ہو از نیگیٹو اینڈ آلویز کمپلیننگ, اس کو آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ وائل یور گول مے بی ٹو ہیلپ یور چائلڈ بیکم مور پازیٹیو, ٹرائنگ ٹو میک دیم انٹو ون پازیٹیو پرسن کین بیک فائر. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بس آپ نے کرنا کہ ریئیکٹ نہیں کرنا, رسپونڈ کرنا. And don't try to negate negativity. Listen to it and let it go. That doesn't mean that you agree with your child. آپ کا بچہ نیگیٹو ریمارک دے رہا ہے تو فوراً لیکچر نہ جھاڑنا شروع کر دیں, ان سے بات کرنی شروع کریں. پھر give child honest feedback. Your ultimate goal is to let your child be
who he is, but also to let him know that his mood, attitude and words all have an impact. بس ایک جملہ یا دو جملے بولے اور مجھے یہ بہت نیگیٹو کمنٹ لگا، میں تو اس طرح فیل کرتی ہوں اس کو دیکھ کے، تو ان کے پیراڈائمس میں پھر وہ چیزیں سنک ان ہوتی ہیں ود ٹائم. آلسو لک ایٹ یور ایکسپیکٹیشن. کئی دفعہ ہم نے بہت ہی ایسی ایکسپیکٹیشن بچوں سے لگائی ہوتی ہیں which is not appropriate. Finally encourage him to make a gratitude list. اوکے کوئکلی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. پیراڈائم شفٹ از وین یور سینس آف ریالٹی چینجز، ہاؤ دا ورلڈ ورکس، what's possible, what's important اور valuable اور safe اور acceptable. کیونکہ وہ جو شیم کے پیراڈائمز ہیں ان کو ہم ہیلدی کیسے کریں گے جب ہم پیراڈائم شفٹ اپنے اندر لے کر آئیں گے. اور اس کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں. جیسے پہلا سٹیپ ہے ڈیسائڈ what you want. It starts with deciding what you want to experience a new and improved reality. آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں you want to be miserable or you want to improve. Obviously people say I want to improve. کوئی بھی نہیں کہتا میں miserable رہنا چاہتا ہوں بیکاز ان کی بہت ساری کمپلینس اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہ miserable ہیں. تو آپ ان کو پھر کہتے ہیں کہ okay if you want to improve then what you have to decide about that. اور کیا کیا چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یو وانٹ ٹو فیل لوڈ، یو وانٹ ٹو ہیو مور منی، یو وانٹ ٹو بی ہیلدی، you want to have a stress free work environment, you want to have healthy relationships around you, you want to be happy. It is your choice نا. اگر آپ چوائس ہی نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں I don't know, I'm confused، تو آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرنا سکھاتے ہیں کہ میک اے چوائس. اب انہوں نے چوائس کی اوکے یس I want to for example work on my health. Second step identify the belief that supports your new reality. اب آپ یہ تو دیکھیں کہ بھی آپ کو کیا بلیف آپ کے اندر ہونا چاہیے. مثلا لو کے بارے میں مطلب اف یو وانٹ ٹو بی لو تو ان لوگوں کو دیکھیں نا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ان کو کیوں دیکھتے ہیں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کریں. اف یو وانٹ منی تو پھر دیکھیں نا کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، اور وہی بات ہے حلال پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے. اف یو وانٹ ٹو بی ہیلدی تو آپ کو پھر اس کے پیرامیٹرز صحیح سیٹ کرنے ہوں گے نا کہ ہیلدی پیرامیٹرز کیا ہیں. اگر آپ ورکہولک نہیں بننا چاہتے تو پھر آپ کو پتا ہو کہ آپ نے وہی بات ہے نو ٹو جو آپ کی رسپانسبلٹیز نہیں ہے کیسے کرنا ہے، ریلیشن شپس میں آپ نے کیسے ورک کرنا ہے، اسی طرح ہیپی ہونے کے کیا کرائٹیریا آپ رکھتے ہیں. پھر آپ نے سپورٹنگ ایویڈنس لانا ہے کہ جی میں یہ کیسے کروں گا. جیسے اگر آپ لو پہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے کاؤنٹ کرنا شروع کریں کتنے لوگ ہیں میری زندگی میں. ہاں یہ تو بہت سارے ہیں، میں نے ایسے اتنا سادہ سوچ کے اپنے آپ کو کر رہی ہوں. منی ہاں دیکھو مطلب آئی ایم بائنگ فوڈ، آئی ایم لیونگ نائسلی، آئی ایم گیونگ صدقہ، تو الحمد للہ آئی ہیو انف منی. ہیلتھ تو آپ کے وہ بھی بیسک پیرامیٹرز آئیں گے کہ جی کیا ہیں جس پہ میں نے کرائٹیرین پہ کرنا ہے. تو ہر چیز کو کرائٹیرین پہ آپ نے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے. اور فورتھ اسٹیپ ہے اب آپ نے کوئی ایکشن پلان بنانا ہے کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں. جیسے آسک سم ون وائی دے لو یو. جو آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں رادر دین کہ جو نہیں آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے روتے رہیں. آپ پوچھیں نا جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ مجھے کیوں پسند کرتے ہیں، وہ آپ کی کوئی کوالٹی بتائیں گے. آپ اسی کوالٹی کو امپروو کریں، اسی کوالٹی کے ذریعے باقی لوگوں تک پہنچیں. اسی طرح پیسہ بنانے کے لیے، ہیلتھ کرنے کے لیے، آپ ان سب چیزوں کے لیے کوئی پراپر طریقے سے جائیں کہ بھی کیا مجھے ایکشن پلان بنانا ہوگا. چاہے آپ یہ شفٹ جو ہوتا ہے پیراڈائم شفٹ کوئک کریں یا سلو کریں. اور اس میں آپ کا سول کنیکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسپرچل کنیکشن اللہ سے جتنا اسٹرانگ ہوگا اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ چیزوں میں آپ کوئک پیراڈائم شفٹ کر سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن اس کے سٹیپس وہی ہوتے ہیں. آپ کی چاہت ہونی چاہیے، وانٹ ہونا چاہیے، آپ کا یقین ہونا چاہیے، بلیف ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کہ میں اس کے لیے کیا کری، آپ کے پاس کوئی ایکشن پلان ہونا چاہیے. مطلب ان چیزوں کے بغیر آپ چاہیں جیسے آپ کوئی بیٹھے بیٹھے کہے کہ میری اپنی امی سے محبت ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوگا نا. اف یو وانٹ ٹو ایکچولی لو یور موم دین پہلے وانٹ پھر بلیو کہ اگر میں کروں گی تو وہ کیوں نہیں ریٹرن کریں گی نا، وہ کریں گی. پھر ایویڈنس کہاں کہاں میں یہ کام کروں، پھر اس کے لیے مجھے کوئی ایکشن پلان، کوئی سٹیپس بنانے ہوں. That's how you work on your paradigms. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.